اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، نماز کا انتظار کے لیے بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے نماز تک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما، اللہ اس آدمی پر رحم فرما، اے اللہ اس آدمی کی توبہ کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت کر کے آتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص گھر سے وضو کر کے سنت نماز پڑھنے کے لیے، حدیث میں الا مکتوباً کہا گیا، چاش کی نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ آدمی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کو آئیں گے تو ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی یہ گناہ کو معاف فرمائے گا، اور دوسرا قدم آپ ڈالیں گے تو اس پر ایک نیکی آپ کو عطا کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے انہی لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَنَكْتُبُ مَا خَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے قدموں کے نشانات بھی ہمارے پاس لکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر رواہ التربرانی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم ایسے الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زبان مبارک سے ادا کیے، وہ ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی رسول کو وہ عطا نہیں فرمائے، صرف اور صرف آپ ہی کو یہ کلمات سے نوازا گیا۔ ان میں سے جو کلمات آپ نے کہے تھے حدیث کی شکل میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے تحت ہمارا یہ آج کا موضوع رہے گا۔ موضوع ہے
گھر سے چل کر مسجد کی طرف آنا، اس کا اسلام میں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ محترم حضرات، آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ گھر سے چل کر مسجد کو طرف آتے ہیں، آپ آ کر یہاں بیٹھے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کو چلانے والا اللہ ہے، تو گویا کہ آپ اپنے گھر سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو آدمی کعبۃ اللہ کو حج کے لیے جاتا ہے وہی اللہ کا مہمان ہے، کہتے ہیں حاجی صاحب آپ اللہ کے مہمان بننے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی جتنے مساجد ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں۔ تو آپ یہاں چل کر آ کر بیٹھے ہیں، تو آپ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ یہ بھی تصور کر لیں کہ جب تم مسجد کو چل کر یہاں پر آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ کسی کے گھر میں کسی کا بچہ گم ہو گیا، لوگ تلاش کرتے کرتے تھک گئی، صبح سے شام ہو گئی نہیں آیا، تھکے ہارے آ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آدمی چلا گیا، کوئی بچہ چلا گیا، بچی گم ہو گئی، پریشان ہو کر آ کر لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، یکایک شام کے وقت میں، رات کے وقت میں بچہ آپ کے گھر میں آ جائے، تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں، مدرسوں میں اعلان کراتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ لکھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، تلاش کر کے تھک گئے، پھر آ کر بیٹھ گئے، یکایک کچھ دیر کے بعد وہ بچہ آپ کے گھر آ گیا، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، آپ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اسے گلے لگا لیتی ہے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو اللہ بھی جب اپنا بندہ باہر سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی پروردگار آپ سے کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر کی طرف لوٹ کر آ گیا۔ تو یہ تصور لے کر کے ہم اور آپ مسجدوں کو آنے کی کوشش کریں۔ یہ تصورات جب لے کر آئیں گے تو پچھلے جیسے میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ خشوع و خضوع قائم ہوگا، یہ تصور لے کر کے آئیں، ارے میں اللہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اب جاؤں گا تو خوش ہونے والا ہے، میری حاضری پر اللہ خوش ہوگا۔ یہ تصور لے کر کے ہم اور آپ مسجدوں میں آئیں گے تو جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا۔ یہ تصورات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کا آنا کتنا مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہی الفاظ بیان فرمایا من توضأ فی احسن الوضوء بیتہ فاحسن الوضوء، کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کو آتا ہے، فہو زائر اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ وحق علی المزور یکرم الزائر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب بندہ چونکہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مسجد کو آیا ہے تو اللہ پر بھی حق ہے، اللہ پر بھی حق ہے کہ وہ اپنے آئے ہوئے ان بندوں کا اکرام کرے، ان کی میزبانی کرے، ان کی مہمان نوازی کرے۔ کون؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور نبی اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم نہ دے۔ اللہ کے نبی اللہ کا حق بیان کر رہے ہیں۔ جب بندہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اللہ پر بھی حق ہے کہ ان آنے والے بندوں کے ساتھ اللہ اکرام اور عزت کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح یا شام میں مسجد کو آتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کی ضیافت فرماتا ہے۔ آپ کا یہ آنا معمولی بات نہیں ہے، آپ کا یہ آنا در حقیقت میں اللہ کے پاس جنت کے اندر ضیافت کا کرانا ہے۔ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضیافت کرنے والا ہے، ان کی عزت کرنے والا ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کیا آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ تمام کی اکرام کو کرے گا، آپ کی کیسے قدردانی کرے گا، وہی چیزیں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ چونکہ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ بندہ چل کر کے مسجد کو آتا ہے اللہ کے گھر پر مہمان بن کر کے، تو اللہ تعالیٰ میزبان بن کر کے آپ کی کیا ضیافت کرتا ہے۔ جیسے لوگ مہمان آتے ہیں تو گھر میں پہلے لا کر چائے رکھ دیتے ہیں، بسکٹ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ فروٹس لا کر رکھ دیتے ہیں، پھر کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کوئی بھی میٹھے کا انتظام کرتے ہیں، الگ الگ چیزیں اسے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آئے ہوئے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ان کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی ضیافت یہ فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ گھر سے چل کر کے مسجد کو آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا۔ پہلی ضیافت حدیث میں اس طرح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ تاریکیوں میں چل کر مسجد کو آتے ہیں، تاریکیوں سے مراد یہاں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، رات کے اندھیرے میں لوگ چل کر مسجد کو آتے ہیں، اس سے مراد عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو جو بھی آدمی چل کر کے رات کی تاریکیوں میں مسجد کو آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کا نور ملنا۔ قیامت کے دن جب آپ اور ہم پل صراط پر چلیں گے تو وہ راستہ روشنیوں کا نہیں ہوگا، بالکل تاریک راستہ ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پل صراط کا راستہ کتنا خطرناک ہوگا، راستہ ہی نظر نہیں آئے گا، کیسے چل پائیں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو نور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے اور منافقوں کو بھی دیا جائے گا، لیکن منافقین کے نور بجھ جائیں گے، اس کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، انہیں راستہ نظر نہیں آئے گا، جہنم میں گر پڑیں گے۔ انہیں دیکھ کر ایمان والے رب سے دعا کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم بین ایدیہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دن نور عطا فرمائے گا۔ وہ نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور رب سے وہ دعا کر رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے پروردگار دوسروں کے نور بجھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس نور کو کامل فرما۔ اے اللہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے نور کو نہ بجھا، اللہ ہماری مغفرت فرما، بے شک تو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نور اللہ کا قیامت کے دن اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو چل کر گھروں سے مسجدوں کو آئیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی سب سے پہلی ضیافت ہے۔ یہ آپ تمام آئے ہیں، اس انعام کے ساتھ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے۔ آپ ایسے ہی خالی نہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بس نماز رسم ادا کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔
آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس گھر میں آ کر آپ واپس جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور لے کر کے آپ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ دوسری ضیافت، جب بندہ گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو، اس کی نیکیوں کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یاد رکھیے لوگ مسجدوں میں آ کر وضو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، وقتاً فوقتاً کر لیا کریں، باہر آ گئے تھے آپ، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ میں گھر سے وضو کر کے آؤں، اس بات کی کوشش کریں۔ بازار میں گئے تھے، یہاں وہاں بیٹھے تھے، آ گئے کا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ ہم 99% گھر ہی سے مسجد کو آئیں تو وضو کر کے آئیں، یہ تصور لے کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فرض نماز کی نیت کے ساتھ مسجد کو آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ہر قدم پر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور دوسرے قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، یا دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں ایک درجے کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ کوئی بھی شخص وضو کر کے مسجد کو آتا ہے گھر سے، لیکن اگر وضو کر کے نہیں آتا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کو آئیں گے تو ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی یہ گناہ کو معاف فرمائے گا، اور دوسرا قدم آپ ڈالیں گے تو اس پر ایک نیکی آپ کو عطا کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے انہی لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے قدموں کے نشانات بھی ہمارے پاس لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک تصور ہے، ایک ذہن ہے، کیا میرا گھر مسجد کے قریب رہنا، میرا گھر مسجد کے قریب رہنا، بہت سے لوگوں کا تصور ہے، لیکن آپ ان حدیث کو سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے جو مسجد نبوی میں نماز آ کر کے پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کا گھر تمام لوگوں کے گھر سے زیادہ دور تھا، سب سے زیادہ دور تھا، لیکن کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ہر نماز میں وہ حاضر ہوتے تھے۔ ہم نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے کہا کہ اے صحابی رسول، انصاری صحابی، آپ اتنے دور سے آتے ہیں، کیوں نہ آپ یہ سواری خرید لیتے یا مسجد کے قریب میں آ جاتے تاکہ آپ کو آنے میں مسجد کو آسانی ہو، ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے آپ کی، اتنی دور سے تکلیف سے آتے ہیں، یا تو آپ قریب میں مسجد کے گھر لے لیجئے یا نہیں تو کوئی سواری لے لیجئے تاکہ مسجد کو آنے میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں مسجد کے قریب رہوں، بلکہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں دور سے چل کر کے مسجد کو آؤں اور اللہ میرے ہر قدم کے اوپر مجھے نیکی عطا فرمائے۔ لوگوں نے تعجب کیا، چونکہ لوگوں نے حدیث کو نہیں سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی کو ہم نے کہا کہ ایسا مسجد کے قریب آ کر رہ جائیں یا سواری لے لیں، تو کہتے ہیں کہ وہ انہیں پسند نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور سے چل کر آئیں تاکہ ان کے نشانوں کو، قدموں کے نشانوں کو اللہ کے پاس لکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً انہوں نے سچ کہا، اور انہوں نے اپنی نیکیوں کو اللہ کے پاس جمع کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جتنی دور سے چل کر مسجد کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے، حضرت بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ تم چل کر جاتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں کتاب کے اندر۔ بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے جو اطراف میں گھر ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں، بہت سے گھر خالی ہو گئے ہیں، تو بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ چلو میں مسجد نبوی کے قریب جا کر رہ جاؤں، مسجد نبوی کے قریب ہو جاؤں۔
تاکہ مجھے نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ کر کے مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بنو سلمہ، میں نے سنا ہے کہ تم مسجد کے قریب آ کر رہنا چاہتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ہاں صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنو سلمہ تم جہاں ہو وہیں رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ تم گھروں سے چل کر مسجد کو آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی لکھتا ہے۔ اگر تم چل کر مسجد کو آتے ہو تو ہر قدم پر اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ سننا تھا کہ بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسجد کے قریب رہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہوں وہاں پر رہوں اور چل کر کے مسجد کو آؤں تاکہ میرے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے۔ تو چل کر مسجد کو آنے کا یہ ثواب ہے۔ آج بہت سے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں میرا گھر مسجد کے قریب ہے، لیکن جتنا قریب ہوگا آپ کی نیکیوں میں اتنا ثواب کم ہوگا۔ مسجد میں جو نماز پڑھیں گے وہ آئے گا ہی ثواب، لیکن جو چل کر آنے کا ثواب ہے آپ کو تبھی ملے گا آپ گھر سے چل کر کے مسجد کو آتے ہیں۔ جتنے آپ کے قدم زیادہ ہیں اتنی زیادہ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کا گھر بھی مسجد کے قریب تھا، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر چلتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے اتنا چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر کیوں چلتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہر قدم پر نیکی عطا فرمانے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے قدم ہوں تاکہ ہر قدم پر اللہ مجھے نیکی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں اور بعض لوگ افسوس بھی کرتے ہیں۔ کون؟ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے کیا بھائی کعبۃ اللہ سے بہت دور ڈال دیا مجھے، افسوس کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میری بلڈنگ کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھی، 2-4 قدم چلا مسجد آ گئی۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے قدم کم ہونے کی وجہ سے ان کے ثواب میں کمی ہے۔ اور جو لوگ دور سے چل کر آتے ہیں کہتے ہیں بہت دور لے جا کر ڈال ڈالا بھائی، ہمارے بہت پریشانی سے چلنے کو آتے۔ تو محترم حضرات وہ لوگ پریشان نہ ہوں، جتنی آپ کی بلڈنگ کعبۃ اللہ سے مسجد نبوی سے دور ہوگی، جتنا چل کر آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانتے ہو نماز کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے۔ نمازیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ، اب اتنے لوگ آئے ہیں تو ان تمام میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا نمازی کون ہے؟ تو صحابہ سے نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، واللہ و رسول عالم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نمازیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر والا وہ نمازی ہے جس کا گھر سب سے زیادہ دور ہوگا۔ جتنی دور سے وہ آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ سب سے زیادہ اجر کما کر لے جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے گھروں سے چل کر مسجدوں کو آنے کا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہی بیان فرمایا جوامع الکلم میں کہ تم چل کر مسجد کو آتے ہو وضو کر کے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اکرام یہی چیزیں ہیں، ایک تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور عطا فرمایا، یہ اجر ثواب آپ کو ملے گا۔ تیسری ضیافت اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے مبارک ہیں کہ جو گھروں سے چل کر مسجد کو آتے ہیں، نماز سے پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ بڑے مبارک ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جماعت کب ٹھہرتی جب جانا، امام صاحب 2-3 رکعت پڑھ لیے رہیں گے تو جب جانا۔ ہمارے پاس چونکہ اوپر کا مائک لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ اذان ہوتی ہے سن لیتے ہیں، اور فجر کی نماز میں مائک چلتا ہے تو لوگ پھر سو جاتے ہیں، اب تو اذان ہوئی تو سو جائیں گے، کب اٹھیں گے؟
پھر جماعت ٹھہرتی ہے، اللہ اکبر اللہ اقامت شروع ہوتی ہے، امام صاحب جب نماز پڑھ لے کھڑے ہوتے ہیں، مائک میں الحمدللہ رب العالمین کا سورہ جب سنائی دیتا ہے، اب لوگ اٹھتے ہیں، ارے اب نماز جماعت ٹھہری ہے، اب چلیں گے چلو۔ افسوس کی بات ہے، ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ لوگ نماز کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اب وہاں سے اٹھ کر طہارت کو جائیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر چل کر مسجد کو آئیں گے، یا پھر چل کر آئیں گے تو پھر مسجد میں آئیں گے تو ایک رکعت ہو جائے گی یا دوسری رکعت کے آخری میں ملیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں لوگ، معلوم ہے اب؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص وضو کر کے گھر سے مسجد میں آتا ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھتا ہے، ابھی نماز کے لیے وقت باقی تھا، انتظار کر رہا ہے نماز کا، 5 منٹ پہلے آ گیا، 10 منٹ پہلے جماعت سے پہلے آ گیا، 15 منٹ پہلے، جیسا ہو، جتنا انتظار وہ مسجد میں آ کر کے نماز کا کرتا ہے، فرض نماز کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اتنی دیر تک اس آدمی پر دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دعاؤں کے مستحق ہیں، کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرو۔ ابھی آ رہا تھا تو میں ایک نے فون کیا، بھائی ہمارے فلاں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر، ہماری اور تمہاری دعاؤں کی کیا وقت ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہو تو یہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، نماز کا انتظار کے لیے بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے نماز تک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما، اللہ اس آدمی پر رحم فرما، اے اللہ اس آدمی کی توبہ کو قبول فرما، جو اتنی دیر سے آ کر کے مسجد کے آ کر بیٹھتا ہے اور فرض نماز کا انتظار کرتا۔ اس وقت تک فرشتے، اب ان کا کام کچھ نہیں ہے، وہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرتے رہیں گے، اللہ اس بندے کی نماز کھڑے ہونے تک دعا جاری ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر خاموش نہیں رہیں گے، جماعت ٹھہرنے تک فرشتے دعا کرتے رہیں اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے نمازوں کو پہلے آنے کی کوشش کرو، مائک کھڑا اسٹارٹ ہونے کے بعد، جماعت ٹھہرنے کی 1 رکعت کے بعد آنے کی کوشش نہ کرو، اتنی بڑی اللہ کی اس رحمت سے، مغفرت سے تم محروم ہو جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی حدیث میں آگے فرماتے ہیں جتنا وقت وہ بیٹھتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تمام کا تمام نماز میں مشغول ہونے کا ثواب اسے دیا جائے۔ 10-5 منٹ جو بیٹھتے ہیں وہ پورا نماز میں شمار کیا جائے گا آپ کے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسرا اکرام تھا، تیسری ضیافت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے ساتھ۔ اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ آدمی جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس ثواب کو اللہ تعالی ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معمولی چیز نہیں ہے، لوگ حج کا ثواب کمانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کے کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے عمرے کو جاتے ہیں تاکہ عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ اگر وہ ثواب ہم اور آپ بغیر پیسے کے ثواب کو کمانا چاہتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن یاد رکھیے درجہ الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ ثواب تو آپ کو حج کے برابر ملے گا، ثواب تو آپ کو عمرے کے برابر ملے گا، لیکن اس کا جو درجہ ہوگا، جو حق وہاں ادا ہوگا، وہ الگ ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت سے مسجد کو آتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ جو شخص گھر سے وضو کر کے، شرط ہے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چل کر آتا ہے، فرض نماز کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص گھر سے وضو کر کے سنت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ پہلی بار حدیث سنی ہے، کہیں ضعیف تو نہیں ہے؟ اس لیے میں نے پہلے ہی تحقیق کر لی، باقاعدہ علماء اہل حدیث ہند کا جو گروپ ہے اس میں میں نے اس حدیث کو ڈالا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تحقیق کر کے بتائیں۔ تو پورے علماء نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہم کیا سمجھتے تھے آج تک؟ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، سورج نکلنے تک بیٹھ کر کے ذکر کرتا ہے، پھر اٹھ کر چاش کی نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت کر کے آتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص گھر سے وضو کر کے سنت نماز پڑھنے کے لیے، حدیث میں الا مکتوباً کہا گیا، چاش کی نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ آدمی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے ان مہمانوں کے لیے اللہ نے یہ انعامات رکھے ہیں مسجد کو۔ ایک اللہ نور عطا فرمائے گا، دوسرا آپ کے ایک ایک قدم پر ایک گناہ کو معاف کیا جائے گا، ایک نیکی عطا کی جائے گی، اور تیسرا اللہ رب العالمین آپ کو ضیافت فرمائے گا فرشتوں کی دعاؤں سے، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا ثواب ان مسجدوں کو آنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو وقت پر نماز سے پہلے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے اقامت سے پہلے ہمیں مسجدوں میں پہنچنے والا بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔